بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، لیکن وہی چیزیں کسی اور کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ جیسا کہ درخت ہے، اس درخت کو گرایا گیا تو میں تو کہتا ہوں کہ اس درخت کو گرانے سے پہلے دیکھ لیا جاتا، یا کوئی بھی درخت ہے اگر کسی درخت کو کہیں گرایا جا رہا ہے تو اس درخت کو دیکھ لیں کہ اس پر کسی کا بسیرا تو نہیں ہے، کسی کا گھر تو نہیں ہے، کسی کا گھونسلہ تو نہیں ہے۔ اب اس درخت کو گرایا گیا تو کتنے پرندے بے گھر ہو گئے، کتنے پرندوں کے انڈے ٹوٹ گئے، کتنے پرندوں کے چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے۔ جس طرح ہمارا گھر کوئی آدمی گرا دے تو ہمارے گھر کے گرانے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اسی طرح پرندوں کا بھی ایک گھر ہوتا ہے، پرندوں کا بھی ایک بسیرا ہوتا ہے، پرندے بھی اپنا گھر بناتے ہیں۔ جس طرح ہمارے گھر گرانے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمیں، تو اسی طرح پرندوں کا جب گھر گرایا جائے تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اس درخت کو گرایا گیا تو کسی بھی درخت کو اگر گرانے سے پہلے دیکھ لیا جائے، درخت کو گرایا گیا کتنے بچے مر گئے، اتنے سارے پرندے ایسے ہیں اس درخت پر اپنا گھر بنایا ہوا تھا، لیکن درخت کو گرایا گیا، دیکھا نہیں گیا، کتنے سارے پرندے بے گھر ہو گئے۔ اب وہ جو پرندے بے گھر ہو گئے ہیں تو وہ بد دعائیں دیں گے، اب ان کی بد دعاؤں سے کیسے بچا جائے گا؟ تو اس طرح کسی بھی درخت کو گرانے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ اس پر کسی پرندے کا گھر تو نہیں ہے، بسیرا تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر اس طرح گرا دیا گیا دیکھنے کے باوجود بھی تو پرندے بد دعائیں دیں گے۔ تو اتنے بے رحم نہ بنے، اتنے ظالم نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ پرندوں کو پانی رکھا جائے، پرندوں پر ظلم نہ کیا جائے، بلا وجہ پرندوں کا شکار نہ کیا جائے، بلا وجہ پرندوں کو نہ مارا جائے۔ اور یہاں پر کوئی وجہ نہیں ہے، بلا وجہ اگر اس درخت کو چھوڑ دیا جاتا تو کوئی ایسی پریشانی آنے والی نہیں تھی، لیکن اس درخت کو گرا دیا گیا، کتنے پرندے بے گھر ہو گئے، کتنے بچے مر گئے۔ لیکن یہ پرندے وہ قوم ہیں جو کسی سے شکایت نہیں کر سکتے۔ دنیا میں اگر کوئی ہمارا گھر گرا دے تو ہم شکایت کر سکتے ہیں، پرندے کسی سے اپنی شکایت نہیں کر سکتے، لیکن یہ پرندے شکایت کریں گے اللہ سے۔ اور جو آدمی اللہ سے شکایت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شکایت کو ضرور سننے والے ہیں۔ اور یہ پرندے بھی مظلوم ہیں، اور مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے بالکل ٹکراتی ہے، تو جب اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے گھر میں بھی کوئی اگر ایسا درخت ہے تو اتنے ظالم نہ بنے، اتنے بے رحم نہ بنے۔ اب گرمیوں کا موسم ہے، گرمیوں کے موسم میں تو حکم یہ ہے کہ پرندوں کو پانی رکھا جائے، پرندوں کو دانے رکھا جائے۔ جن پرندوں کو پانی اور دانہ رکھنے کا حکم ہے ان پرندوں کو ایسا بے گھر کر دیا جائے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اگر ہمارا کوئی چھوٹا بچہ ہے، اگر اس کو کوئی مار دے، اور حمل سے کوئی عورت ہے اور پیٹ میں اس بچوں کو مار دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی دیکھیں، آپ خود دیکھیں، آپ کتنے سارے بچے نیچے گر گئے، مر گئے۔ اس طرح نہ کریں، ہرگز اس طرح کبھی نہ کریں۔ اپنے آس پاس جتنے بھی درخت ہیں ان کو کاٹنے سے پہلے دیکھ لیں، اگر ان پر کسی پرندے کا بسیرا ہے تو ان کو اللہ کے رضا کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے آپ کی جو ہے نجات فرما دے، اور اسی وجہ سے پرندوں کی جب دعائیں لگے گی تو پرندوں کی دعاؤں سے ہو سکتا ہے آپ کو جنت مل جائے۔